ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مسجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال وبنبيك الذي أرسلت رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه وإن كان عدد ورق الأشجار وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا رواه الترمذي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره وكان عبد الله يلقنها من بلغ من أولاده ومن لم يبلغ منهم كتب في سك وعلقها في عنقه رواه أبو داود والترمذي.
عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبلت صلاته رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ تعلیم فرمایا اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ فرمایا کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے روز بروز بڑھتا رہے اور ہر لمحے رب کا دھیان رہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے۔ اس لیے ہر موقع کی دعائیں تعلیم فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دعائیں یاد کروائیں، بتلایا کہ اس موقع پر یہ پڑھو، اس موقع پر یہ پڑھو، اور یہ پڑھ لو گے تو تمہیں کیا ملے گا، تمہیں کیا انعام ملے گا۔ ساری چیزیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ پڑھی گئیں، ان سب میں دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں، اور ان تمام دعاؤں کا تعلق سونے کے وقت سے متعلق ہے کہ سوتے وقت انسان کو کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ سونا ایک عمل ہے، ظاہراً ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ ایک انسان سارے دن کا تھکا ماندہ اب رات کو آرام کر لے، پھر صبح اٹھ کر پھر اپنے مشغلوں میں مشغول ہو جائے۔ فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آدمی رات کو تھک جائے تو سو جاتا ہے۔ تو اب اس وقت یہ سونے لگا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوتے وقت میں ہمارے نبی نے ایسی پیاری پیاری دعائیں تعلیم فرمائی کہ جن کا اہتمام کرنے سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ اگر ان دعاؤں کو دھیان توجہ سے کوئی پڑھے تو، ان کے مفہوم کا استحضار کر کے کوئی پڑھے تو قرب الہی محسوس ہوتا ہے، اور ان کلمات میں وہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیتے۔ تو بندہ نیند میں جانے لگا، گویا نیند ایک دوسرا عالم ہے، بیداری ایک الگ عالم، نیند ایک الگ عالم۔ تو اب جب یہ دوسری وادی میں جا رہا ہے، بیداری کی حالت سے نکل کر نیند کی وادی میں جا رہا ہے، تو اس موقع پر چند کلمات کہہ لے تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ جڑ جائے، اور ایسے کلمات بتائے کہ اگر ان کلمات کو کہہ کر سو گئے اور پھر نہ اٹھے تو سمجھو کہ خاتمہ بالخیر ہوا، حسن خاتمہ کی دولت مل گئی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اگر آنکھ کھل گئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ
تعالیٰ کی اعانت ہوگی، نصرت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر آسانیاں فرما دے گی، کیونکہ یہ بندہ سوتے ہوئے اپنے رب کو یاد کر کے سویا ہے، ان کلمات کو کہہ کر سویا ہے جو اس کے نبی نے اسے سکھائے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی عنایت ہے کہ ہمیں ایسے ایسے کلمات سکھا دیں۔ تو یہ دنیا میں تغیر تبدل چل رہا ہے، کبھی بیداری کی حالت ہے، کبھی نیند کی حالت ہے، کبھی صحت کی حالت ہے، کبھی بیماری کی حالت ہے، کبھی خوشی کی حالت ہے، کبھی غمی کی حالت ہے۔ ہر یہ دنیا میں رنگ بدل رہے، ہر رنگ یہاں رنگ بدلنے کے لیے ہے، چڑھتا ہوا خورشید بھی ڈھلنے کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو دنیا میں رنگ ہیں، مختلف رنگ، یہ رنگ بدل رہے۔ کبھی صحت کا رنگ ہوتا ہے، اب یہ رنگ بدلا اور بیماری کا رنگ آ گیا۔ کبھی بیماری کا رنگ ہوتا ہے، وہ رنگ بدلا، صحت کا رنگ آ گیا۔ کبھی بیداری کا عالم ہوتا ہے، اب یہ رنگ بدلا، اب نیند کی حالت آ گئی۔ دنیا مافیا سے بے خبر پڑا سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اب اس کے قریب کون آیا کون گیا، یعنی کچھ ہوش نہیں۔ کبھی کبھی چیونٹی کان میں چلی جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، پھر کیسا درد محسوس ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کیسے چلے گی، بے خبر تھا۔ کبھی چور ڈاکو ڈاکے ڈال کے چلے جاتے ہیں، ہوش بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مختلف رنگ ہیں جو انسان کی زندگی پر آتے ہیں، مگر سب رنگ بدلنے کے لیے۔ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ بدل کے چلا جاتا ہے۔ ہر رنگ یہاں رنگ بدلنے کے لیے ہے، چڑھتا ہوا خورشید بھی ڈھلنے کے لیے۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور چڑھ رہا ہے اور تپش بڑھ رہی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کو داستان عبرت دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ دیکھو ایسے تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس دنیا میں کسی حالت کو قرار نہیں ہے۔ جب کسی حالت کو قرار نہیں ہے تو کسی حالت میں آدمی مطمئن نہ بیٹھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو نبی نے تعلیم فرمائی ہے، تو پھر وہ حال اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ وہ حال جو آیا ہے اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ حال اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ عجیب تعلیم دی، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ کسی چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے ناگوار ہو، شر ہو، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب سردی کا زمانہ آیا، آدمی سمجھتا ہے اتنی سردی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، آدمی یوں سمجھے تو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک رنگ ہے، اب یہ بھی بدل جائے گا، تو اس رنگ میں مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت میرے رب کی طرف سے، محبوب کی طرف سے حال ہے، تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو کہ یہ حالت ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے شر ہو، تو تمہیں تو پتہ نہیں کہ تمہارے لیے کس چیز میں خیر ہے کس چیز میں شر ہے۔ ہاں، جو حال تم پر آ رہا ہے بس یہ سمجھو کہ اس حال میں میرے لیے بہتری، پریشانی کا حال ہے تو سمجھو یہ میرے حق میں بہتر ہے، سہولت کا حال ہے، آسانی کا حال ہے تو سمجھو یہ میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے کرنا کیا ہے، وہ جو میرے نبی کی تعلیم ہے وہ کرنا۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ کی رضا پہ
تقدیر پہ راضی رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں کو رہنمائی فرمائی کہ ہم کون سے عمل سے راضی ہوتے ہیں، وہ عمل تم کر لو۔ تو اب یہ سوتے وقت کی دعائیں جو ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی اس کا مذاکرہ ہے۔ یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ روایت میں آ رہا ہے، کہتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو جو بڑے ہوتے تھے وہ دعا یاد کراتے تھے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ اتنا دعاؤں کا اہتمام تھا، اتنی تاکید اور تعلیم تھی دعاؤں کی کہ اولاد کو یاد کراتے تھے۔ آج ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ دعائیں یاد کروا رہے ہیں یا نہیں۔ ہماری اولادوں کو سوتے وقت کی دعا، اٹھتے وقت کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آتے ہوئے کی دعا، اور مسجد میں آتے ہوئے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سوتے وقت کی دعا، اٹھے وقت کی دعا، کھانے کے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ دعائیں یاد ہیں یا نہیں؟ اس کو تربیت کہتے ہیں۔ یہ تربیت کب ہوگی؟ جب آدمی خود ان کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ یعنی اولاد والدین کے عمل سے سیکھتی ہے، اور والدین دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اولاد بھی کرے گی۔ موقع بموقع اولاد کو تنبیہ کریں گے تو پھر اولاد کو بھی یاد رہے گا۔ اب والدین کو ہی یاد نہ ہو تو پھر اولاد کو کیسے یاد ہوگا؟ اس لیے خوب توجہ کی ضرورت ہے، خوب دھیان کی ضرورت ہے کہ یہ دعائیں ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بن جائیں، یعنی یہ دعائیں زندگی کا حصہ بن جائیں، کبھی یہ دعائیں نہ چھوٹیں۔ اور جب ہماری زندگی کے یہ عالم ہوگا کہ ہم اتنا اہتمام دعاؤں کا کرتے ہیں، ہماری اولادیں بھی یہ چیز سیکھیں گی۔ صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، تربیت کہتے ہیں بار بار توجہ دلانا، بار بار توجہ دلانا، اور بار بار نگرانی کرنا کہ بچے یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، تو نگرانی کرنا، توجہ دلانا، دھیان رکھنا، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ دعائیں کرنا، یہ سب تربیت کا حصہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو اب فکر کرنی ہے۔ دیکھو ان دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا تو اس لیے آج ساری دنیا کا باطل ہم پر چھا گیا۔ اگر آج پھر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آ جائے، مسلمان پھر حاوی ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے ان دعاؤں کا یاد کرنا، بار بار ان کا مذاکرہ کرنا۔ جو دعائیں یاد ہو گئی ہیں اب اگلی دعاؤں کی طرف جانا کہ چلو اور دعائیں یاد کریں، اور دعائیں یاد کریں۔ تو یہ جو دعا آ رہی ہے، پہلی برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قال لی، فرمایا مجھ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اتیت مسجعک، جب تو اپنے بستر پہ آئے۔ دیکھیے نبی اپنے صحابی کی کیا تربیت فرما رہے کہ جب تو اپنے بستر پر آئے، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو وضو کر لے، اس طرح وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس طرح وضو کر لے۔ گویا سونے کے آداب نبی تعلیم فرما رہے ہیں کہ ایسے وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ گویا سوتے وقت وضو کرنا سونے کے آداب میں سے ہے۔ ہم میں سے غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو وضو کر کے سوتے ہیں؟
غور کرنے کی ضرورت ہے. یہی باتیں ہیں, اسی کو تربیت کہتے ہیں. جب ماں باپ وضو کریں گے سوتے ہوئے تو اولاد بھی کرے گی. ماں باپ ہی نہیں کریں گے تو اولاد کیسے کرے گی؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے خود وضو کریں, اولاد کو کہیں وضو کر کے سو. اب دیکھیے یہ وضو فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مستحب اور سنت عمل ہے. تو جتنا ہم سنت کے قریب آئیں گے اتنی رحمتیں برسیں, ہمارے گھروں پہ رحمتوں کی بارشیں ہوں گی. جب نبی کا ایک عمل زندہ ہوگا گھر میں تو بارشیں رحمت کی برسیں. اور جب ہم سوچیں بھئی یہ سنت ہے, کر لو تو ثواب ہے, نیک تو چھوڑ دو, کیا حرج ہے. تو کیا حرج ہے کہہ دیا تو بس گویا سنت کی اہمیت ہی ختم کر دی. سنت تو اس لیے تھی کہ اس پر عمل کیا جائے, سنت اس لیے تھوڑی تھی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ عمل سنت ہے تو وہ اس پر عمل کے لیے دوڑتے تھے, اہتمام سے کرتے تھے. اور ہم جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنت ہے تو چھوڑ دیتے کہ بھائی سنت ہے, چلو فرض واجب تو ہے بھی. تو جب سنت کو ہم اتنا غیر اہم سمجھیں گے, اللہ کی پناہ, اللہ حفاظت فرمائے, تو غیر اہم سمجھا نا, اہمیت نہ دی ہم نے نبی کے طریقے کو, غیر اہم سمجھا. وہی سنت ہے چلو چھوڑ دو. نہیں بھائی, سنت ہے تبھی تو کرنا ہے, یہ عمل کرنے کے لیے ہے, چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. تو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو وضو کر کے سوتے ہیں, اور کتنے ہیں جو بغیر وضو کے سوتے ہیں. ہمارے نبی تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابی کو, یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. تو پہلا ادب کہ جب تو بستر پر آئے تو اس طرح وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. ایک عمل, ایک ادب. ثم استجع علی شقک الایمن, پھر لیٹ جا دائیں کروٹ, شقک الایمن دائیں کروٹ لیٹ جا. یہ نبی تعلیم دے رہے ہیں, یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف رخ کر کے سو جا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار مبارک کو اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے, دائیں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھتے, دائیں کروٹ پر لیٹتے. ان صحابی سے اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر دائیں کروٹ لیٹ جا. یہ دوسرا ادب تعلیم فرمایا سونے کا. اور پھر کیا کہے, اب دائیں کروٹ لیٹ گیا, اللہ کا بندہ, اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتا ہوا, سنت پر عمل کرتا ہوا, وضو کر کے آیا اپنے بستر پر اور سو رہا ہے دائیں کروٹ. یعنی سونا عبادت بن رہا ہے. جیسے دیکھو نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں, نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں نا, تو عبادت سمجھتے ہیں اس لیے اس کو کیا وضو کر کے ادا کرتے ہیں, اور وہ فرض ہے اس میں وضو کرنا. تو نماز کو عبادت سمجھتے ہیں, سونا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں, اپنا تقاضا سمجھتے ہیں, طبعی طریقہ سمجھتے ہیں. طبعی طریقہ ہے کہ بھئی طبیعت کا تقاضا ہوا کہ اب تھکن ہے سو جاؤ, تو ٹھیک ہے. مگر نبی کی تعلیم اس عمل کو عبادت بنا رہی ہے. تو عبادت بنانے کے لیے عادت اور عبادت میں کچھ فرق ہوگا, اور عادت اور عبادت میں فرق اسی طریقے سے آتا ہے. دیکھیے یہ فرق ہو رہا ہے ایک مومن کی نیند کرنے میں اور ایک کافر کے نیند کرنے میں. کافر تو آئے گا اور بس پڑ جائے گا بستر پہ, اسے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی, اسے کیا ضرورت ہے دائیں کروٹ لیٹنے کی, اسے کیا ضرورت ہے ان کلمات مبارکہ کو کہنے کی. تو مانتا ہی نہیں ہے. اور نہ ماننے والا بھی یہی کام کرے کہ آ کے پڑھ کے سو جائے کہ بھائی مجھے تھکن ہے میں کیا وضو کروں, اور بھائی بڑی ٹھنڈ ہے میں کیا وضو کروں. یا حتیٰ کہ آتا ہے روایت میں کہ وہ عمل اللہ کو, وہ وضو کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے کہ جو ناگواری کی حالت میں کیا جائے. یعنی ہمت نہیں ہو رہی مگر پھر کر رہا ہے.
وضو کی ہمت نہیں ہو رہی، سستی غالب آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ میں وضو کروں، مگر پھر ہمت کر کے وضو کرتا ہے اور پورے صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آتا ہے۔ تو یہ طریقہ فرق ہو گیا، مومن کا طریقہ یہ سونے کا اور کافر کا طریقہ وہ کہ جیسے چاہے سو جائے۔ تو اللہ کے رسول اپنے صحابی کی تربیت فرما رہے ہیں، اسے طریقہ سمجھا رہے ہیں، اور یہ صحابی رسول کا احسان ہے کہ امت تک پہنچا دی یہ امانت، یہ دولت امت کو دے دی، ہم تک پہنچ گئی، 14 صدیاں بیت گئی۔ کتنا بڑا احسان ہے ان صحابہ کا کہ بعد والوں کو بتایا، بعد والوں نے بعد والوں کو بتایا، 14 صدیوں پہلے کی بات آج ایسے ہی تر و تازہ ہے، اس میں آج بھی وہی نور ہے جو اس وقت تھا، کیونکہ نبی کی تعلیم ہے، نبی کا فرمان ہے، تو اس میں آج بھی وہی خوشبو ہے، وہی مہک ہے، وہی نورانیت ہے، وہی انوار ہے جو اس وقت تھے۔ نبی کا طریقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی اپنے صحابی کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جب تم سونے کے لیے آؤ تو وضو کر لو، دائیں کروٹ لیٹ جاؤ، اور دائیں کروٹ لیٹ کر یہ الفاظ کہو، ان کلمات کو اللہ سے کہہ لو۔ یہ ہے تربیت، اور وہ کلمات سکھا رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یوں کہو، وَقُلْ اللہم اسلمت وجہی الیک، ایک کلمہ، یا اللہ میں نے اپنا چہرہ اپنی ذات آپ کے حوالے کر دی۔ ایک ایک کلمہ اس دعا کا معرفت کی چوٹیوں پر پہنچاؤ۔ پہلا جملہ، اللہ کا بندہ وضو کر کے آیا ہے، دائیں کروٹ لیٹ گیا ہے، اور اب اللہ سے مناجات اس کی شروع ہو رہی ہے۔ سوتے سوتے گویا یہ نیند کی وادی میں جانے سے پہلے اپنے رب سے کلام کر رہا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ کیسی پیاری تعلیم ہے نبی کہ اب سوتے سوتے اللہ سے باتیں کرو اور سو جاؤ۔ بتاؤ کیا رحمتیں برسیں گی اس آدمی پر جو اس طرح عمل کرے۔ لہٰذا صحابہ نے کیا تو کیسی رحمتیں برسی صحابہ پر، کس مقام کو پہنچ گئے صحابہ۔ تو فرمایا کہ یوں کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک، یا اللہ میں نے اپنی ذات آپ کو سونپ لی، آپ کے حوالے کر دی۔ کیا مطلب؟ کہ ابھی تک تو میں جاگ رہا تھا، مجھے پتا تھا کہاں نقصان کی چیز ہے، کہاں نفع کی چیز ہے، کہاں جانور آ رہا ہے، کہاں پتھر ہے، ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا، اپنا دفاع خود کر رہا تھا، ظاہری طور پر اپنا بچاؤ کر سک رہا تھا، مگر اب تو میں نیند کی وادی میں جا رہا ہوں، یا اللہ اب میں نے اپنی ذات آپ کو سونپ دی، گویا اللہ کے حوالے کر دی، تو اب نقصان ہوگا اس ذات کو؟ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکے گا؟ اللہم اسلمت وجہی الیک، یا اللہ میں نے اپنی ذات آپ کے حوالے کر دی، آپ کو سونپ۔ وفوضت امری الیک، اور یا اللہ میں نے اپنے سارے کام آپ کو سونپ دیے، یعنی جاگ رہا تھا تو یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کتنے کام میرے ذمے تھے، وہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اب نیند کی وادی میں جا رہا ہوں، نہ معلوم صبح اٹھوں نہ اٹھوں، کیونکہ یہ وقت موت ہے، موت کی بہن ہے نیند۔ تو اب نیند میں جا رہا ہوں، مرنے کی حالت طاری ہو رہی ہے، تو فوضت امری الیک، یا اللہ سارے معاملے سارے کام آپ کو سونپ دیے، ذات بھی آپ کے حوالے کر دی، میرے سارے کام بھی آپ کو سونپ دیے۔ اب بتائیے، جتنے کام جو خود کر سکتا تھا وہ اتنا اچھا نہیں کر سکتا جتنا اب اللہ کے حوالے کیا ہے، تو اللہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کام کی ساری حالتوں باریکیوں سے واقف ہے۔ تو اب اگر یہ آدمی یہ کہہ کے سو گیا اور مر گیا تو اس کے کام بگڑیں گے، اس کے اولادوں کا کام بگڑے گا۔ آج لوگ بیمہ پالیسی کرواتے ہیں اور جو ہے وہ
اس لیے کراتے ہیں کہ بھئی ہم اگر مر جائیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اولاد کو بہت زیادہ مل جائے مال، چاہے حلال ملے چاہے حرام ملے، وہ پالیسیاں کروا لیتے ہیں۔ یہ نبی کی تعلیم دیکھیے کہ فوضت امری الیک، یا اللہ میں نے اپنے سارے کام آپ کو سونپ دیے، اور اس میں مر گیا تو بتاؤ سارے کام اللہ بنا دیں گے، اس کا کوئی کام بگڑے گا نہیں۔ دیکھیے نبی کی تعلیم، یہ معجزانہ دعا، یہ پیارے الفاظ نبی سکھا رہے ہیں امتی کو کہ دیکھو اللہ سے یہ کہہ لو سوتے سوتے، فوضت امری الیک، یہ دوسرا جملہ ہے۔ پہلا جملہ اسلمت وجہی الیک، اپنی ذات آپ کے حوالے کر دی، سارے کام اپنے آپ کو سونپ دیے، فوضت امری الیک۔ اور تیسرا جملہ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، یا اللہ میں نے آپ کا سہارا پکڑ لیا۔ آپ کا سہارا کہتے ہیں نا کہ بھئی جو ہے فلاں سے ٹیک لگا لیا، یعنی فلاں کا سہارا لے لیا، تو الجأت ظہری الیک، میں نے آپ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا، یعنی آپ میری پشت پر ہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ کہتے ہیں اس کی پشت پر فلاں ہے، اسی لیے یہ اتنا کر رہا ہے، تو میں نے یا اللہ اپنی پشت پر آپ کو کر لیا، اب آپ میرے پشت پناہ بن گئے۔ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اب آپ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا۔ تو جو اللہ جس کے پیچھے ہو جائے تو پھر اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ الجأت ظہری الیک، اور پھر رہبتا و رغبتا الیک، یا اللہ آپ کے جلال سے ڈرتے ہوئے اور آپ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے، رہبہ اور رغبہ، یا اللہ آپ کے جلال سے ڈر رہا ہوں اور آپ کی رحمت سے امیدیں لگا رہا ہوں، رغبت بھی رکھتا ہوں آپ کی طرف اور ڈرتا بھی ہوں آپ سے، بے خوف بھی نہیں ہوں کہ بالکل بے خوف ہو جاؤں، نہیں، اللہ کے جلال سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے، مایوس بھی نہ ہو، نہ اتنا ڈر غالب کر لے کہ بالکل مایوس ہو جائے، نہ اتنا امید باندھ لے کہ بالکل بے خوف ہو جائے، نہیں، رغبتاً و رہبتاً الیک، یا اللہ رغبت اور رہبت سب آپ کی طرف، آپ کے جلال سے ڈرتے ہوئے اور آپ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ یہ سوتے ہوئے بندہ یہ چوتھا کلمہ کہہ رہا ہے۔ پھر پانچواں کلمہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے نجات نہیں ہے آپ کی ذات کے علاوہ، کہاں بھاگ کے جائیں؟ لا ملجا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ولا منجا، کوئی جائے نجات نہیں ہے، الا الیک، سوائے آپ کی ذات عالی، تو بس آپ ہی کی طرف لو لگا رہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یہ 5 کلمے کہنے کے بعد اب اقرار کر رہا ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت، یا اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی۔ سوتے سوتے ایمان بالکتب آ رہا ہے، اللہ کی نازل شدہ کتاب قرآن پر ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی قرآن کا تذکرہ گویا سارے احکامات پر ایمان کی بات کر دی، جو قرآن نے تعلیم کی وہ سب پر ایمان آ گیا، ایک جملے میں دیکھیے سارے دین پر ایمان آ رہا ہے۔ تو آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے اتاری، وبنبیک الذی ارسلت، اور میں ایمان لایا ان نبی پر جن کو آپ نے بھیجا، جنہیں آپ نے رسول بنا کر بھیجا، ان نبی پر میں ایمان لایا۔ دیکھیے نبی پر ایمان، کتاب پر ایمان، بھائی روز سوتا ہے تو روز کہنا ہے، گویا ختم نبوت کا عقیدہ، یہ روز سوتے ہوئے انسان اس کا اقرار کر کے سوئے۔ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے اللہ اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں جو آپ نے بھیجے، جنہیں آپ نے مبعوث فرمایا۔ تو روز نبی پر ایمان کا اقرار کرے اور روز کتاب پر ایمان کا اقرار کرے،
یہ کہہ کر سو، یہ نبی فرماؤ۔ تو 5 کلمے کہے اور 2 ایمان کی باتیں۔ تو 5 کلمے کون سے؟ اللہم اسلمت وجہی الیک 1، وفوضت امری الیک 2، والجأت ظہری الیک 3، رہبتا ورغبتا الیک 4، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یہ 5 جملے۔ پھر آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو یہ 7 کلمات کی دعا ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، نبی تربیت فرما رہے ہیں، صحابہ حضور کی باتوں کو امت تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اب حضرت برہ فرماتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اور پھر حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تو اس دعا کے بعد رات میں مر جائے گا تو فطرت پر تیری موت ہوگی، یعنی ایمان پر اور اسلام پر تیری موت ہوگی۔ اب بتائیے، حسن خاتمہ کی دولت مل رہی ہے اس دعا کے پڑھنے پر، مرنے کی صورت میں حسن خاتمہ کی دولت مل رہی ہے، اور کیا چاہیے بھائی؟ یہاں دنیا میں جو ہم آئے ہیں اور یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پر عمل کی ٹوٹی پوٹی کوششیں کر رہے ہیں، سب کا لب لباب یہی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، یہ دولت ایمان جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ یہ محفوظ رکھ کے چلے جائیں دنیا سے، اس کو حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ یہ دولت مل رہی ہے اس دعا کے پڑھنے پر کہ یہ پڑھ کے سو گیا تو حسن خاتمہ کی دولت ملے گی۔ فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تو مر گیا تو مرے گا اسلام پر، فطرت پر۔ اب کیا چاہیے آدمی؟ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، کہ اس دعا کو اپنا آخری کلام بنا، یعنی بس اس دعا کے بعد اب کوئی دنیاوی بات نہ ہو، بس اب نیند کی وادیوں میں چلے جاؤ، اب دنیاوی کوئی کلام نہ کرو، اس دعا کو آخری کلام بناؤ۔ یہ بھی ایک تربیت فرمائی۔ اب مزید تربیت چل رہی ہے۔ حضرت برہ فرماتے ہیں کہ استذکرہن، کہ میں حضور کے سامنے اس دعا کو یاد کرنے لگ گیا۔ ادھر حضور نے تعلیم دی، یہ کہہ رہے ہیں استذکرہن، میں اس دعا کو یاد کرنے لگا، اور جب میں دعا یاد کرنے لگا حضور گویا سننے لگے۔ تو میں جب دعا کے اس جملے پر پہنچا کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو وَبِنَبِيِّكَ کی جگہ میں نے یوں کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ کہہ دیا، اتنی سی تبدیلی کر دی۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے، نبی اور رسول، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ نبی رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت نئی کتاب ملتی ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے نبی کا تابع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو نبی نے تعلیم فرمائی لفظ تھے وَبِنَبِيِّكَ، اور حضرت برہ فرمانے لگے میں یاد کرنے لگا تو میں یوں کہنے لگا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو حضور نے جب سنا تو فرمایا نہیں، یہ نہیں کہو، بلکہ یوں کہو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی جو نبی نے فرمایا بس وہی کہو، اپنی طرف سے تغیر تبدل نہ کرو، ورنہ گویا دعا کی نورانیت میں فرق آ جائے گا کہ نبی کے الفاظ، نبی کی تعلیم وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں انوار ہیں، اس میں برکات ہیں، اس میں تبدیلی کرو گے تو پھر وہ نور نہیں رہے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو نبی احادیث کی دعائیں ہیں اگر وہ جو ہے واحد کے صیغے میں ہے تو اس کو جمع کے صیغے میں کر دیا تو جائز تو ہے، مگر پھر وہ برکت نہیں ہوگی جو حدیث کی برکت، کیونکہ حدیث میں بعض صیغے جمع سے آئے ہیں، بعض واحد کے صیغے میں آئے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ صحابی رسول نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ ذکر کر دیا،
معنی تقریباً دونوں کے ایک ہی ہیں، مگر نبی نے فرمایا نہیں، جو لفظ تعلیم فرمایا ہے بس اسی کو چلاؤ، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ تو یہ ہے تربیت کہ صحابہ کا ذوق اور شوق دیکھیے کہ ادھر نبی نے دعا سکھائی، ادھر یہ یاد کرنے لگے کہ میں جلدی سے یہ کلمات یاد کر لوں تاکہ بھول نہ جاؤں، اور نبی کے سامنے یاد کرنے لگے اور نبی سننے لگے، پھر جو غلطی آئی نبی نے درست کر دی کہ یوں نہیں یوں کہو۔ تو یہ صحابی یہ بات بھی حدیث میں بیان کر دیں کہ میں یوں کرنے لگا تو حضور نے کہا نہیں یوں پڑھو، یہ بات بھی بتا دی، گویا امت کو تعلیم دے دی کہ بھئی نبی کی بات میں تبدیلی نہ کرو، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ دیکھیے یعنی دین میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، دعا میں بھی اجازت نہیں ہے، تو دین میں کیسے ہوگی؟ صحابی رسول نے صرف اتنا تو فرق کیا تھا، کیا فرق کیا تھا کہ نبی کالذی کی جگہ رسول کالذی ارسلتا کہہ دیا، نبی کی جگہ رسول کا لفظ لیا، معنی ایک ہی ہے۔ تو یہ صحابی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول اس میں حرج کیا ہے، نبی کی جگہ رسول کا لفظ لیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ جیسے کتنے لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، اور کوئی کہہ دے بھئی یوں نہ کرو تو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے؟ تو دیکھیے حرج نبی کی تعلیم سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی اپنے صحابہ کا یہ ذوق بنا رہے ہیں کہ جو نبی تعلیم دے بس اس میں کمی بیشی نہ کرو، اپنی طرف سے کوئی اضافے نہ کرو، اپنی طرف سے کمی نہ کرو، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ بڑھاؤ، اپنی طرف سے تبدیلی نہ کرو۔ تو دیکھیے رسول کی نبی کی جگہ رسول کا لفظ لائے تو حضور نے فرمایا نہیں، پھر نبی کہا کہ یہ پڑھو، اور صحابی نے یہ قصہ بھی بیان کر دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو یہ تربیت ہے کہ دیکھو نبی کی تعلیم جس طرح نبی نے فرمائی بس اس طرح چلنا ہے، اس میں کمی بیشی اپنے خیالات کو داخل کر دینا، اپنی سہولتوں کو اس میں ڈال لینا، یہ صحیح ہے۔ جو نبی نے فرمایا بس وہی اسی پہ چلنا ہے۔ تو یہ دعا سوتے وقت آخر میں پڑھنی ہے۔ تو اس دعا کا خلاصہ کیا نکلا کہ سوتے وقت وضو کرنا، دائیں کروٹ لیٹنا، اور پھر سب سے آخری کلام یہی دعا کرنا اور پھر سو جانا۔ تو اس پہ کیا ملے گا؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو یعنی حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوگی، فطرت پر موت ہوگی۔ یہ حدیث تفصیل سے سامنے آئی۔ اگلی حدیث دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سکھاتے تھے، بڑی بڑی بھی سکھاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بھی سکھاتے تھے۔ یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حین یأوی الی فراشی، جو شخص یہ کلمات کہہ لے جب اپنے بستر پر آئے، اپنے بستر پر آ کر یہ کلمات کہہ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا سا جملہ 3 مرتبہ کہنا۔ تو بستر پر آ کر یہ 3 مرتبہ یہ جملہ کہنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، 3 دفعہ کہنا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے اس دعا میں تو اللہم اسلمت وجہی میں تو پوری اللہ کے ساتھ نے اپنی ساری ذات حوالے کر دی، سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ یہاں اپنے گناہوں کا استحضار کر رہا ہے کہ دن بھر جو کمی کوتاہیاں ہوئیں، جو نافرمانیاں ہو گئیں، اب سوتے سوتے بس اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے ان کلمات میں دن بھر کی زندگی بھر کی گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح اٹھو نہ اٹھو، صبح نہ معلوم زندگی ساتھ دے نہ دے، بس اب نیند کی وادی میں جا رہے ہو، گویا موت کے سفر پر ہو، تو آخر کلمات یہ کہہ رہے، استغفر اللہ
میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ الذی لا الہ الا ہو، کون اللہ، کون اللہ جس سے میں معافی مانگ رہا ہوں؟ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ میں تو مر رہا ہوں اور وہ حی ہے اور قیوم ہے، حی القیوم۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ توبہ کے ایک معنی ہے لوٹنے کے، کہ اللہ کے اسی کی طرف لوٹ رہا ہوں، دن بھر اس سے دور رہا، اب اس کی طرف لوٹ رہا ہوں، اسی سے لو لگا رہا ہوں۔ تو فرمایا 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ دیکھیے بہت بڑی دولت مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 مرات 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے تو غفرت لہو ذنوبہ، اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، سارے گناہ معاف کر دی جائے گی۔ غفرت لہو ذنوبہ، سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور ان کان عدد ورق الاشجار، ایک روایت میں آتا ہے زبد البحار، سمندر کے جھاگ کے برابر اگر اس کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ سمندر کے جھاگ کو کوئی گن سکتا ہے؟ اور دوسرے عدد ورق الاشجار، جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنے گناہ ہوں وہ بھی اللہ معاف کر دے۔ اور وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمَلِ عَالَجْ، اگرچہ ریگستان میں ریت کے ذروں کے برابر، ریگستان میں ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر، کب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے دن ہوئے ہوں گے، کتنے سال، کتنے دن، تو فرما رہے دنوں کی تعداد کے برابر بھی گناہ ہوں گے، وہ سب اللہ بخش دیں گے، صرف اتنا کلمہ کہہ دینے سے۔ تو اس میں اگر آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو سارے گناہ، کبیرہ بھی معاف ہو گئے، صغیرہ بھی معاف ہو گئے، حقوق العباد رہ گئے، ان کی ادائیگی کی فکر کر لیں۔ تو اگر دھیان سے گناہوں کے استحضار کے ساتھ یہ کلمات کہہ لے سوتے ہوئے تو سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، کتنی تعداد میں ہوں گے، سب غفرت لہو ذنوبہ، سارے ذنوب اس کے معاف ہو گئے۔ تو اس لیے اس کلمات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگلی دعا وہ بہت اہم ہے، خصوصاً آج کل لمبی راتیں ہیں تو لمبی راتوں میں آنکھ کھل جاتی ہے آدمی کی، تو ہمارے نبی کا احسان ہے، ہمارے نبی کی شفقت ہے کہ امت کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں کہ جن پر عمل کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ تو یہ دعا بھی بہت پیاری ہے، بہت مختصر ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جس کی رات کو آنکھ کھل جائے، سویا ہوا تھا اچانک آنکھ کھل گئی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیسا رابطہ تھا، کیسی معرفت تھی نبی کو اپنے محبوب حقیقی سے کی، کہ سوتے ہوئے بھی اللہ سے تعلق کی بات فرما رہے ہیں، اور نیند سے بیدار ہوئے تو بھی اللہ سے تعلق کی بات۔ یعنی نبی کا اپنے رب سے رشتہ کتنا مضبوط تھا، تعلق کتنا مضبوط تھا، کیا احسانی کیفیات تھی ہمارے نبی کی، اور کس طرح امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ سوتے وقت یوں کہہ لو، اٹھتے وقت یوں کہہ لو، بیچ میں آنکھ کھل جائے تو یہ کہہ لو، کسی وقت بھولو نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولنا نہیں، اپنے خالق و مالک کو، اپنے محبوب حقیقی کو کبھی بھولنا نہیں، ہر وقت یاد رکھنا۔ دیکھیے نیند میں بھی یاد دلا رہے ہمارے نبی، تو وہ اللہ کی ذات بھلانے کے لیے نہیں ہے، ذکر کے معنی ہی یاد کے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب اپنے ہر امتی کو صاحب نسبت بنا رہے ہیں، ہر امتی کو
درجہ احسان پر پہنچا رہے ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے احسانی کیفیت مل جاتی ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو اب سوتے ہوئے یہ پڑھو، اٹھتے ہوئے کی دعائیں بتائیں، اور بیچ میں آنکھ کھل جائے تو یہ دعا بتا دیں۔ کسی موقع پر اللہ کو بھولو نہیں، اور بیچ میں آنکھ کھل گئی ہے اور یہ دعا پڑھ لی تو کیا ملے گا وہ بتا رہے ہیں، کیا دولت ملے گی وہ بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ من تعار من اللیل، جس کی رات کو اچانک آنکھ کھل جائے، نیند تھی گہری اور اچانک آنکھ کھل گئی، تو فرمایا کہ یوں کہہ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو چوتھا کلمہ کہہ لو اور تیسرا کلمہ کہہ لو آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی۔ اب دیکھو، نہ وضو ہے نہ کوئی اور صورت ہے، نیند کی حالت ہے، نیند سے اٹھائے تو وضو قائم، مگر نیند سے بیدار ہو کر چوتھا کلمہ پڑھ لے اور تیسرا کلمہ پڑھ لے تو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ ثم قال، یہ تیسرا کلمہ کہنے کے بعد کہہ لے اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری مغفرت فرما، تو سارے گناہ اللہ بخش دے کہ دیکھو میرا بندہ اچانک نیند سے بیدار ہوا اور پھر میری توحید کے تذکرے کر رہا ہے، میری تسبیح بیان کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے، میری تمجید بیان کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے، نیند سے بیدار ہو کر اس کے خیال و خواب میں اللہ ہی بسے ہوئے۔ گویا نبی اپنے امتیوں کی ایسی ترغیب، ایسی تربیت فرما رہے ہیں کہ خواب و خیال میں بھی اللہ بس جائے۔ جب خواب و خیال میں اللہ ہوں گے تو بیداری میں بھی اللہ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں تیرے تو خیال ہے ہر وقت بس اسی کے خیال میں رہتا ہے، دنیا کے خیال میں آدمی رہتا ہے تو ہر وقت دنیا ہی دنیا۔ اللہ تعالی، اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کا دیکھیے اللہ سے کیسا رشتہ جوڑ رہے ہیں، کیسا تعلق بنا رہے ہیں کہ جب یہ اٹھے تو چوتھا کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے اور پھر کہے اللہم اغفر لی، ایک بات، اور پھر اگلا حصہ حدیث کا بہت ہمارے کام کا ہے، سارے ہی کام کا ہے، مگر یہ خاص چونکہ ہم دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے دنیا ہی دنیا ہے، تو یہ جملہ ہم جیسے دنیا داروں کے لیے بھی ہے کہ فرمایا کہ پھر کیا کہے او دعا، کوئی سی دعا مانگ لے استجیبہ، ضرور قبول ہوگی۔ گویا دعا کی قبولیت کا نسخہ نبی دے رہے ہیں کہ اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو چوتھا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، اللہم اغفر لی کہو، اور اس کے بعد جو چاہے مانگو اپنے رب سے، تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ دیکھیے اب اس سے بڑا وظیفہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ وظیفے کرتے ہیں اپنے ضرورتوں کے لیے، بھئی کسی کو رشتے اچھے چاہیے وہ یہ عمل کر لے، رات کو آنکھ کھل جائے چوتھا کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، اللہم اغفر لی کہے اور اللہ سے اچھے رشتے کی دعا کر لے۔ کسی کے اوپر قرضے بہت ہو گئے ہیں تو وہ رات کو آنکھ کھل جائے چوتھا کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، اللہم اغفر لی کہے اور اب یا اللہ میرے اوپر قرضے ہیں آپ ادا کرا دیجیے، اور کوئی مشکل ہے، اور کوئی پریشانی ہے، اور کوئی الجھن ہے، اور کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، رات کو آنکھ کھلی چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، ایک دفعہ، سینکڑوں دفعہ بھی نہیں پڑھنا۔ دیکھیے وظائف جو بچائے جاتے ہیں اس میں تو کتنے دیر کلمے پڑھنے پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ چوتھا کلمہ، ایک دفعہ تیسرا کلمہ، ایک دفعہ اللہم اغفر لی، اور پھر جو چاہے مانگو، استجیبہ، قبول کر لی جائے گی، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اور پھر فرما رہے ہیں فَإِن تَوَزَّعَ، اگر یہ آدمی ہمت کرے اور وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، تو اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، نماز بھی قبول ہو جائے گی، دعا بھی قبول، نماز بھی قبول۔ کیوں کہ اٹھتے کے ساتھ ہی اس نے کلمہ توحید پڑھا اور کلمہ جو ہے وہ تمجید پڑھا اور کلمہ توحید پڑھا۔
تیسرا کلمہ پڑھا، چوتھا کلمہ پڑھا، اللہم اغفر لی کہا، اور اب وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز بھی قبول. اور نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا تو دعا تو قبول ہو ہی گئی. دیکھیے کتنا آسان نسخہ. تو بھئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. کون آئے گا عمل کرنے کے لیے؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو اس لیے آج کل لمبی راتیں ہیں، اکثر آنکھ کھل جاتی ہے، تو جیسے ہی آنکھ کھل جائے فوراً آدمی چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، اور اس کے بعد دعا مانگ لیں، خوب سوتے سوتے مانگ لیں. اور بھائی امت کے اس گرتی ہوئی پست حالت پر بھی دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے امت کو عوج عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، امت میں کو اللہ تعالیٰ پھر سے مجتمع فرما دے، پھر سے مسلمانوں کو ایک کر دے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے، کیونکہ دیکھو ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں. تو اگر ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں، اپنی حاجات بھی مانگیں اور پوری امت کے لیے بھی مانگیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو عروج عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. ہمیں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. حضور کی ان تعلیم فرمودہ دعاؤں کو سینے سے لگانے والا بنا دیجیے، ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجیے. ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دور تک ان دعاؤں کا عادی بنا دیجیے، ان دعاؤں کا عامل بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کی دعائیں ہمارا وظیفہ حیات بنا دیجیے. یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے. انہوں نے یہ دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں. جن جن واسطوں سے، جن جن راستوں سے یہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، ان سب کو کروڑوں کروڑوں رحمتیں عطا فرما دیجیے. ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے. یا اللہ یہ لوگ قولاً فعلاً عملاً یہ دعائیں ہم تک پہنچا گئے. یا اللہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں بھی توفیق دیجیے، ہم ان دعاؤں کو قولاً فعلاً عملاً آگے امت تک پہنچا سکیں. یا اللہ ہمیں بھی ذریعے کے طور پر قبول فرما لیجیے، محروم نہ فرمائیے. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعائیں تعلیم فرمائیں، حضور کی ہر دعا کے ہر حرف کے بدلے کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان پر برسا دیجیے، کروڑ ہا کروڑ انوار ان پر برسا دیجیے. کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیجیے. ہمیں اپنے نبی سے قلبی لگاؤ عطا فرما دیجیے، قلبی تعلق نصیب فرما دیجیے. حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. حضور کی سنتوں سے قلبی لگاؤ عطا فرما دیجیے، قلبی میلان عطا فرما دیجیے. سنتوں پر کا پابند بنا دیجیے. شریعت کو ہماری طبیعتوں کو شریعت کا پابند بنا دیجیے. اتباع سنت کے سانچے میں ہمیں ڈھال دیجیے. قدم قدم پر ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. ان دعاؤں کا یاد کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ یہ دعائیں یاد کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اپنے فضل سے موقع موقع یہ دعائیں ہمیں یاد کرا دیجیے، موقع پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. آپ سے لینے والا بنا دیجیے.
آپ کی ذات عالی سے ذاتی تعلق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں دھیان پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ احسانی کیفیات ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ موسم کی خیر بھلائی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ موسم کے شرور، فتون، بیماریوں، تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ عافیت سلامتی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوں۔ یا اللہ جیسے جیسے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں اپنا قرب، اپنا تعلق، اپنی رضا میں بھی آگے بڑھاتے رہیے۔ جس دن دنیا سے رخصتی ہو آپ بھی ہم سے راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارے ذمے نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو، نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو۔ پاک صاف کر کے اپنے پاس ہمیں بلائیے، شہادت کی موت ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے۔ اے اللہ، اے الہی کلمت اللہ کی نسبت سے شہادت کی موت ہمارا مقدر فرما دیجیے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہد الناس والجان اجمعین، اللہم اہد الناس والجان اجمعین۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت کی نگاہ ڈال لیجئے، خیر کے رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے، امت کو متحد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، نیک صالح حکمراں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہمارے ملک میں کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں سے پوری قوم کی حفاظت فرما دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر خیر ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے صدقے قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما لیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے، سب کے نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔